کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 43واں باب۔ خداوند اپنی امت کو چھڑانے کا وعدہ کرتا ہے۔ اور اب اے یعقوب، خداوند نے تجھ کو پیدا کیا، اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا، یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی۔ جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ آئے گی، اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں۔ میں نے تیرے فدیہ میں مصر کو اور تیرے بدلے کوش اور سبا کو دیا، چونکہ تو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا، اور میں نے تجھ سے محبت رکھی، اس لیے میں تیرے بدلے لوگ اور تیری جان کے عوض میں امتیں دے دوں گا۔ تو خوف نہ کر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں تیری نسل کو مشرق سے لے آؤں گا اور مغرب سے تجھے فراہم کروں گا۔ میں شمال سے کہوں گا کہ دے ڈال، اور جنوب سے کہ رکھ نہ چھوڑ۔ میں بیٹوں کو دور سے اور میری بیٹیوں کو زمین کی انتہا سے لاؤ۔ ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے، اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، جسے میں نے پیدا کیا، ہاں جسے میں ہی نے بنایا۔ اسرائیل خداوند کا گواہ ہے۔ ان اندھے لوگوں کو جو آنکھیں رکھتے ہیں، اور ان بہروں کو جن کے کان ہیں، باہر لاؤ۔ تمام قومیں فراہم کی جائیں اور سب امتیں جمع ہوں۔ ان کے درمیان کون ہے جو اسے بیان کرے، ہم کو پچھلی باتیں بتائے، اور اپنے گواہوں کو لائیں تاکہ وہ سچے ثابت ہوں، اور لوگ سنیں اور کہیں کہ یہ سچ ہے۔ خداوند فرماتا ہے، تم میرے گواہ ہو، میرے خادم بھی، جسے میں نے برگزیدہ کیا، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں۔ مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا، اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا۔ میں ہی یہوہ ہوں، اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ میں نے اعلان کیا اور میں نے نجات بخشی، اور میں ہی نے ظاہر کیا، جب تم میں کوئی اجنبی معبود نہ تھا۔ سو تم میرے گواہ ہو۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں۔ آج سے میں ہی ہوں، اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑا سکے۔ میں کام کروں گا، کون ہے جو اسے رد کر سکے؟ بابل سے رہائی۔ خداوند تمہارا نجات دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ تمہاری خاطر میں نے بابل پر خروج کرایا، اور میں ان سب کو فراریوں کی حالت میں اور کشتیوں کو بھی جو اپنے جہازوں میں للکارتے تھے لے آؤں گا۔ میں خداوند تمہارا قدوس اسرائیل کا خالق تمہارا بادشاہ ہوں، جس نے سمندر میں راہ اور سیلاب میں گزرگاہ بنائی، جو جنگی رتھوں اور گھوڑوں اور لشکر اور بہادروں کو نکال لاتا ہے۔ وہ سب کے سب لیٹ گئے، وہ پھر نہ اٹھیں گے۔ وہ بجھ گئے، ہاں وہ بتی کی طرح بجھ گئے۔ یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ جنگلی جانور، گیدڑ اور شتر مرغ میری تعظیم کریں گے، کیونکہ میں بیابان میں پانی اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا، تاکہ میرے لوگوں کے لیے، یعنی میرے برگزیدوں کے پینے کے لیے ہوں۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ اسرائیل کا گناہ۔ تو بھی اے یعقوب تو نے مجھے نہ پکارا، بلکہ اے اسرائیل تو مجھ سے تنگ آ گیا۔ تو بروں کو اپنی سوختی قربانیوں کے لیے میرے حضور نہیں لایا، اور تو نے اپنے ذبیحوں سے میری تعظیم نہیں کی۔ میں نے تجھے ہدیہ لانے پر مجبور نہیں کیا، اور لبان جلانے کی تکلیف نہیں دی۔ تو نے روپیہ سے میرے لیے اگر کو نہیں خریدا، اور تو نے مجھے اپنے ذبیحوں کی چربی سے سیر نہیں کیا، لیکن تو نے اپنے گناہوں سے مجھے زیر بار کیا، اور اپنی خطاؤں سے مجھے بیزار کر دیا۔ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا، اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ مجھے یاد دلا، ہم آپس میں بحث کریں، اپنا حال بیان کر تاکہ تو صادق ٹھہرے۔ تیرے بڑے باپ نے گناہ کیا، اور تیرے تفسیر کرنے والوں نے میری مخالفت کی ہے، اس لیے میں نے مقدس کے امیروں کو ناپاک ٹھہرایا، اور یعقوب کو لعنت اور اسرائیل کو طعنہ زنی کے حوالہ کیا۔ آمین اور آمین۔